السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محتشم، میں رانا خالد رشید محفوظ اور آپ میرا چینل پوئٹری محفوظ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ تو سامعین، میں سفر کر رہا تھا تو حد نگاہ بہت کم ہے دھند کی وجہ سے، تو میں نے کہا چلیں احباب سے، اپنی یوٹیوب فیملی سے کچھ باتیں کر لوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چینل میرا پوئٹری کا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ جب میرے پاس وقت کی قلت ہو یا میں نے کوئی ویڈیو نہ بنائی ہو پوئٹری کی، تو پھر میں آپ کو کچھ نہ کچھ دکھا دیتا ہوں۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو سامعین و ناظرین، چونکہ گاڑی تو میں آہستہ آہستہ بالکل چلا رہا ہوں، حد نگاہ بہت کم ہے، حالانکہ صبح کے تقریباً 9:30 10 کا ٹائم ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب چل رہا ہے، اور اس مہینے کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی خداوند متعال کا مہینہ، اللہ کا مہینہ۔ تو اسی مہینے میں جناب امیر کائنات علی علیہ السلام کی آمد پاک ہے، اور وہ بھی خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں۔ تو ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ان ذوات قدسیہ کی فضیلت کا حق ادا کرنا یہ انسان کے فہم و ادراک سے باہر ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی فضیلت کا حق ادا ہو سکے۔ بہرحال تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سامنے یہ حروف مقطعات لگے ہوئے ہیں گاڑی میں۔ تو سامعین، آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں حروف مقطعات کو رکھا ہے، اور ہر حرف جو ہے وہ باقاعدہ ایک آیت کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے آگے رہا ہے، اور باقاعدہ وہ ایک آیت ہے۔ اور اگر حروف مقطعات میں سے ایک کو بھی قرآن پاک سے نعوذ باللہ اگر اس کو فرض کریں مائنس کر دیا جائے ایک حرف کو، تو پھر ہم اس کو کل قرآن نہیں کہہ سکتے، وہ کل قرآن نہیں رہتا۔ تو اس کا ہر حروف مقطعات میں سے ہر حرف کا اتنا ہی احترام ہے جتنا کہ ایک باقاعدہ آیت کا ہے، خواہ وہ بڑی آیت ہو یا چھوٹی آیت ہو۔ تو یہ بھی ایک آیت کی حیثیت ہے ہر حرف کو۔ تو حالانکہ اس کے نیچے اس کا معنی نہیں لکھا ہوتا، تو زیادہ سے زیادہ اگر کسی نے کہا بھی ہے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اس کا معنی خدا یا اس کا رسول جانتا ہے۔ تو اسی طرح جس طرح خداوند متعال نے قرآن پاک میں حروف مقطعات کو رکھا ہے کہ ان کی باقاعدہ عزت بھی کرنی ہے، ان کا احترام پورا قرآن پاک کی طرح اس کا پورا احترام کرنا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح خداوند متعال نے کچھ نفوس قدسیہ، کچھ ذوات مقدسہ ایسے اس دنیا میں بھیجے ہیں کہ جنہوں نے یہاں پہ آ کے کہیں سے بھی کچھ سیکھا نہیں ہے، وہ خود سے اللہ خداوند متعال نے ان کو یعنی سب کچھ دے کے تمام علوم سے نواز کے پھر انہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو انہی نفوس مقدسہ، انہی ذوات مقدسہ میں سے پہلے امام جناب امیر کائنات علی علیہ السلام کی شان اقدس میں ایک ربائی ہے، وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ دیوار کعبہ نے ٹوٹ کر کیا جس کا انصرام، دیوار کعبہ نے ٹوٹ کر کیا جس کا انصرام، گھٹی میں ملے جس کو لعاب دہن خیر الانام، گھٹی میں ملے جس کو لعاب دہن خیر الانام، انگشت بدنداں ہیں اس بات پہ سب لوگ، انگشت بدنداں ہیں اس بات پہ سب لوگ کہ مضروب تھے حیدر مگر قاتل کو دیا جام۔ تو سامعین، جب جناب امیر کائنات علی علیہ السلام کو 19 رمضان المبارک کو شدید ضرب کے ساتھ مضروب کر دیا گیا، تو اس وقت محب جو تھے وہ دوڑ کے لے کے آئے۔ خیر قاتل کو تو اسی وقت پکڑ لیا گیا تھا، تو انہوں نے جلدی سے جناب امیر کائنات علی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شربت بھرا جام ان کو پیش کیا۔ تو آپ نے ایک عجیب بات کی، آپ کہنے لگے کہ یہ اس کو پلا دیا جائے، کس کو؟ قاتل کو پلا دیا جائے۔
تو اس بات پہ سب لوگوں کی حیرت کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ وہ تو قاتل ہے اور آپ مضروب ہیں، پانی آپ کو دینا چاہیے، آپ اس کو یہ جام پیش دینے کا کہہ رہے ہیں کہ جس نے آپ کو مضروب کر دیا ہے، جس نے مولا کائنات ہمارے مولا ہمارے آقا ان کو زخمی کر دیا ہے، ان کو ہم کیسے دیں؟ تو پھر ایک محب نے جناب امیر کائنات سے پوچھا کہ میرے آقا یہ کیا فلسفہ ہے کہ آپ بجائے خود کے پانی اس کو دے رہے ہیں، شربت اس کو پیش کرنے کا دینے کا کہہ رہے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے اس محب سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ ایک مطمئن ہو اور ایک مضطرب ہو، یعنی ایک اطمینان کی کیفیت میں ہو، دوسرا اضطرابی کیفیت میں ہو، تو ٹھنڈے پانی کا حق کس کا ہے؟ تو جب ایسا کہا نا تو وہ یکدم آگے سے موٹر بائک آ گئی اور جدھر سے میں آیا ہوں ادھر ہی اس نے مڑنا تھا، تو وہ بس اس سے ججمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ حد نگاہ تو بہت کم ہے۔ تو اس نے جھنجھلا کے جب پوچھا نا تو آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ ایک مضطرب ہو اور ایک مطمئن ہو تو ٹھنڈے پانی کا حق کس کا ہے؟ تو اس نے فوری طور پہ یہی کہا، اس نے کہا جی اس کا حق ہے جو مضطرب ہے، جو کیفیت اضطراب سے دوچار ہے۔ تو جناب امیر کائنات کہنے لگے کہ میں تو تیرا مطمئن امام ہوں، میں حامل نفس مطمئنہ ہوں۔ تو اس وقت وہ حیران ہو گیا کہ یہ فلسفہ ہے کہ آپ نے پانی یا شربت کا اس کو پیش کر دیا جام۔ ہاں جی، تو خداوند متعال ان ذوات قدسیہ، ان ذوات مقدسہ کا صدقہ آپ سب احباب کو اپنے حصار لطف و کرم میں رکھے، اپنا خیال رکھا کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔